میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کے فرزند مامون رشید صاحب سے کہ وہ آج کی اس تقریب سے اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر عبدالرؤف الرفیقی صاحب، جناب ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب، فرق سہیل گوئندی صاحب، اجمی صاحب، اور نہایت قابل احترام جناب تفاخر گوندل صاحب، صاحبزادہ حذیفہ صاحب، تہہ دل سے مشکور تمام افراد کا جنہوں نے آج میرے والد گرامی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس رکھا۔ جو الفاظ میں نے بولنے تھے وہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سب بول گئے۔ جو میں نے کہنا تھا وہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب کہہ گئے۔ ویسے تو ڈاکٹر شفیق صاحب کہہ رہے تھے مجھے بھی پہلے کہ ان کے بارے میں لکھنا بہت مشکل ہے، جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہے۔ میرے ابو کی شخصیت اگر میں شروع کروں کہ ڈاکٹر پروفیسر ہارون رشید تبسم صاحب ایک دیندار انسان تھے تو واقعی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جب 8 سال کا تھا تو میری اماں نے مجھے نماز کے لیے لگا دیا، سختی کی کہ نماز پڑھنی، اور کہتے تھے 8 سال کی عمر سے لے کے اب تک میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی کہ ان کی تمام زیادہ تر کتابوں پر تاریخ اشاعت 10 جنوری لکھی ہوئی۔ یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، کتاب پڑھ لیتے تھے لیکن کبھی تاریخ اشاعت پہ غور نہیں کیا۔ آج سے کچھ سال پہلے میری سالگرہ تھی، برتھ ڈے تھی، تو میں نے ابو سے ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا کہ آپ سالگرہ کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک فیملی فنکشن تھا، تو کہنے لگے بیٹا سب سے پہلے تو میری کتابیں کھول کے دیکھو، اس کتاب کے اندر تاریخ شاید تمہیں 10 جنوری نظر آئے گی، اور یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے، کیونکہ میں بنا رہا تھا ویڈیو۔ کہنے لگے 10 جنوری کو میں نے تہجد پڑھنی شروع کی تھی اور آج تک کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ سچے عاشق رسول، نعت سے عشق، تفاخر گوندل صاحب کی کتاب کی رونمائی تھی قاسم فاؤنڈیشن میں۔ میں نے آخر میں وہاں 2-3 نعت خوان بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے آخر میں ابو کو اشارہ کیا، ابو کو پتہ تھا کہ یہ نعت پڑھتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر اور دوسرے لیولز پہ محافل میں، اس کی آواز اچھی ہے۔ تو انہوں نے اسٹیج سیکرٹری سے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی موقع دیا جائے نعت پڑھنے کا۔ تو میں نے 2 شعر نعت کے پڑھے، تو وہاں صاحبزادہ اشرف آسمی صاحب بھی موجود تھے، تفاخر گوندل صاحب بھی، تو بڑی پسند کی انہوں نے نعت۔ اور جب نعت سن کر فنکشن ختم ہو کر گھر چلے گئے تو اسپیشل مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا، بیٹا جو تم نے نعت پڑھی تھی نا پوری لکھ کر بھیجو، پوری مجھے لکھ کر بھیجو واٹس ایپ پہ۔ تو میں نے وہ لکھ کر بھیجی ابو کو۔ کچھ دن کے بعد ختم نبوت کانفرنس تھی سرگودا میں، ابو نے اپنی تقریر کا آغاز ان اشعار سے کیا جو میں نے نعت پڑھی تھی۔ پھر مجھے اسپیشل کہا اگلے دن کہ میری تقریر سنی؟ میں نے کہا جی ابو سنی۔ تو وہ جو میں نے شعر پڑھے تھے ٹھیک تھے نا، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں ابو جی آپ نے بالکل ٹھیک پڑھے، تو کہیں سے اگر یہ پوری مل سکتی ہو؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آپ کو اس کے اور بھی اشعار ہیں میں آپ کو پوری لکھ کر بھیجوں گا۔ تو کہنے کا مقصد کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، سچے عاشق رسول۔ اور آپ کبھی ان کی تقاریر سنیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہم لوگ تو پڑھتے تھے نا جلدی جلدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرام آرام سے۔ تو اتنا پیار اللہ کے نبی سے۔ پھر اس کی سب سے بڑی نشاندہی انہوں نے، حالانکہ اردو میں کتابیں لکھی، نثر میں کتابیں لکھی، شاعری میں، انہوں نے پنجابی میں بھی لکھی کتاب کملی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے صوبائی ایوارڈ بھی ملا، اس کتاب کو سیرت ایوارڈ ملا۔ علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی والوں نے اس کتاب کو ایوارڈ دیا، اور بہت جگہ اس کتاب کو پذیرائی ملی۔ کہ اس کی کتاب کے اندر ابو کا نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنے سچے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماہر تعلیم میں چھوٹی چھوٹی بس کیٹیگریز بتاؤں گا. ماہر تعلیم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایم اے کرنے کا شوق ہوا تو 4 ایم اے کر دیے, پھر ایم فل کیا اقبالیات میں, پی ایچ ڈی کے بیٹھے ہوئے فرق سہیل صاحب گواہ ابراہیم جلیس کے متعلق بڑی تحقیق کی, کراچی تک پہنچ گئے ابراہیم جلیس کے لیے, ان کی قبر تک چلے گئے, کتبے تک پڑھا, تصاویر اتاری, پھر اس کے بعد ان کی فیملی کوئی بنگلہ دیش میں رہتی تھی, کوئی انڈیا رہتی تھی, وہاں ٹیلی فونز کیے, اتنی تحقیق کی, اور پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ مقالہ ریجیکٹ ہو کے واپس آ گیا. پھر دوبارہ محنت کی, یہ نہیں کہ مایوس ہو گئے, ہمت سے کام لیا, پھر دوبارہ اس کو جہاں مسٹیکس تھی اس کو ٹھیک کیا, اور پھر پی ایچ ڈی کی. امبالہ کالج میں ابو نے ایک بہت عرصہ گزارا. وہاں کی ایک شاید بات کسی کو پتہ ہو, شاید فاروق صاحب کو پتہ ہو کیونکہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ابو کو, کہ ابو وہاں کلاس روم میں بہت کم پڑھاتے تھے. اب کہاں پڑھاتے تھے؟ مسجد میں. بچوں کو کہتے تھے, وہاں امبالہ کالج میں مسجد ہوتی تھی, اس کا صحن ہوتا تھا, تو بچوں سے کہتے تھے وہاں آ جائیں, اور سب کو کہتے تھے پہلے وضو کرو پھر پڑھنے آنا. مسجد میں تب داخل ہونا باہر وضو ہے, وضو کرے پھر اندر آئے, اور پھر وہاں وضو بچوں سے کرواتے تھے, اور پھر اس کے بعد بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے تھے. ماہر اقبالیات یہ تو آپ رفیقی صاحب سے پوچھیں, ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے پوچھیں, یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اقبال کے بارے میں اتنا نہیں جانتا, لیکن ایک ضرور ہے کہ ابو اپنی تقاریر میں ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ میرے مرشد ڈاکٹر علامہ اقبال. یہ فقرہ کہا کرتے تھے, میرے مرشد ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس طرح فرمایا, یہ کہا. اور جب بھی لاہور آتے تھے, کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا, سب سے پہلے مزار اقبال پہ جاتے تھے, وہاں حاضری دیتے تھے, مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرواتے تھے, اور پھر فنکشن میں جاتے تھے. ہارٹ اٹیک ہونے سے چند دن پہلے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں کانفرنس تھی ایک. ابو نے مجھے کال کی, کہنے لگے بیٹا میں نہیں آ سکتا, میں صرف 2 گھنٹے کے لیے آ رہا ہوں, تو آپ خود ہی مجھے ملنے کے لیے آ جائیں, کیونکہ میں لاہور ہی ہوتا ہوں. میرا ایک سکول ہے پاکستان گرامر سکول باغبان پورہ کے علاقے میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابو جی میں آ جاؤں گا. کہتے ویسے تو آپ کی مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے یہ 10 سے 1 بجے تک کا, تو آپ آ جائیں گے تو اچھی بات ہے. میں پہنچ گیا, لیکن میں کہیں اور جانا تھا, کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی, میں 1:45 بجے پہنچا وہاں. تو میں نے دیکھا کوئی 500,000 کا بندہ بیٹھا ہوا اور ہال فل ہے. ابو نے چھوٹے سے موبائل سے مجھے کال کی, کال کر کے ہاں جی بیٹا آیا نہیں. میں نے کہا جی آ گیا ہوں, سب سے اینڈ پر ہوں. تو مجھے اشارہ کیا وہاں سے ادھر آؤ. اسٹیج والے سے ساتھ سے چیئر خالی کروائی, وہاں بٹھایا, اور فوٹوگرافر سے کہا کہ میری بیٹے کے ساتھ تصویر بنائیں, اور وہ آخری تصویر یادگار ہو گئی. اس کے بعد فنکشن ختم ہونے کے بعد مجھے کہنے لگے ڈیوس روڈ کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی پتہ ہے, جرت اخبار کے دفتر جانا ہے, چھوٹا سا کام ہے. میں نے کہا چلے جی. اب جب ابو وہاں جا رہے تھے, آپ ڈاکٹر صاحب یقین کریں کہ اس دن میں بڑا شوق ہوا کہ ابو سے چلا نہیں جا رہا تھا, کہ میں نے ان کی بازو پکڑی تو وہ ان کی بازو کانپ رہی تھی اور ٹانگیں بھی ان کی کانپ رہی تھی. میں نے ابو سے کہا ابو خیر ہے, آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. تو کہنے لگے بیٹا 72 سال کی عمر میں اب کیا طبیعت بتانی, اب کیا طبیعت بتاؤں میں آپ کو, بس ایسے ہی ہے. میں نے کہا کوئی کام ہے مجھے بتا دیں, سیڑھیاں چڑھ کے جب آپ نے اوپر جانا ہے میں دے آتا ہوں, ان کو کتاب دے کر آنی. کہتا نہیں میں خود جاؤں گا. میں نے بازو پکڑی, سیڑھیاں چڑھ کے ان کے اوپر لے کر گیا ہوں. وہاں جا کے میرا خیر عرفان اطہر صاحب تھے, ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ آخری تصویر لاہور میں یادگار ہوئی. عرفان اطہر صاحب, میں اور ابو کی تصویر. ان کو کتاب پیش کی, وہاں سے نیچے آئے, کہنے لگے جی میں کچھ دن پہلے کوئٹہ میں علامہ اقبال انٹرنیشنل کانفرنس تھی, وہاں گیا تھا. جس ٹائم وہ وہاں پہنچے ایئرپورٹ پہ تو مجھے کال کی کہ بیٹا میں خیریت سے پہنچ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے ابو جی, آپ فنکشن میں اٹینڈ کریں اور اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ وہاں سردی بہت ہوتی ہے. کہتے نہیں سردی تو ہے ہی نہیں, یہاں تو موسم بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو میری بڑی بیٹی نے انہیں کال پہ کہا کہ دادا ابو آپ کوئٹہ گئے ہیں تو میرے لیے وہاں سے بادام لے کے آئیے. جب نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں آئے تو مجھے کہنے لگے ادھر آؤ, میں اپنی پوتی کے لیے بادام کا پیکٹ لایا ہوں, گاڑی میں رکھا ہوا لے کے جائیے گا. میں بھول گیا. تو مجھے جب جانے لگا میں تو کہنے لگے ادھر آؤ,
تو میرا دماغ میرا خیال ہے آج حاضر نہیں. میں نے کہا تھا اپنی پوتی کے لیے وہ بادام لے کے جانے, اس کے اندر پستے بھی ہیں وہ بھی لے کے جاؤ, اور اس کے دو مجھے جا کے بات کرواؤ. میں وہ لے گیا. لکشمی چوک سے آگے وہ آگے چلے گئے سرگودا کی طرف, اور میں اپنے گھر کی طرف. میں نے ابو کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا جی صحت کا خیال رکھیں. تو ہر دفعہ میں یہی کہتا تھا کہ ابو بس کر دیں, بہت ہو گیا, بڑی زندگی میں فنکشن اٹینڈ کر لیے, بہت محنت کر لی, اب کچھ اپنی صحت کا خیال رکھیں, آرام کریں, ریسٹ کریں. وہ کہتے تھے بیٹا یہ مجھے منع نہ کریں, مجھے کرنے دے جو میں کر رہا ہوں. کہتا تھا ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یکم رمضان کا دن ہمارے لیے ایسا چڑھ رہا ہے. 30 شعبان کی رات کو یکم رمضان کی مبارکباد دی کہ بیٹا رمضان کا چاند مبارک ہو. میں نے کہا ابو جی خیر مبارک. زیادہ بات نہیں میں کر سکا ان سے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. صبح 2-2:30 بجے انہیں اٹیک ہوا. والدہ نے تھوڑی سی دوائی وغیرہ دی لیکن نہیں آرام آ سکا. گھر والے ڈاکٹرز کے پاس ایک ہاسپٹل DHQ میں لے گئے, انہوں نے ڈائیگنوز نہیں کر سکے. وہ کہنے لگے معدے کا درد ہے. واپس لے کر آ گئے, تھوڑی دیر آرام کیا, پھر طبیعت خراب ہو گئی, پھر اٹیک, دل میں درد ہونا شروع ہو گیا. 9 بجے طبیعت بہت خراب ہو گئی, خاتم النبیین ہاسپٹل میں لے گئے. وہاں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ہمت ہے, یہ شخص برداشت کر رہا ہے, 8 گھنٹے ہو گئے یہ ہارٹ اٹیک چل رہا ہے ان کو. یہ بڑی ہمت والے شخص ہیں جو برداشت کر گئے, ورنہ کسی اور کی اتنی نہیں کہ وہ گنجائش کہ وہ اتنا برداشت کر سکے, اتنا سویر قسم کا اٹیک. خیر اتفاق ہاسپٹل لاہور آ گئے, انہوں نے ریفر کر دیا. ڈاکٹر صاحب آئے تھے وہاں دیکھنے کے لیے ابو کی کنڈیشن. باقی جو اللہ کو منظور. ایک دن پہلے جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے ویڈیو کا ذکر کیا کہ چائے پی رہے ہیں, بسکٹ کھلا رہے ہیں, وہ میں نے چائے پلائی تھی, بسکٹ کھلایا تھا ان کو. تو چائے پینے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے میں بڑا خوش ہوا. اس دن ابو نے آنکھیں کھولی اور بالکل ایسے لگ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک. میں نے کہا اب جو ہے نا کل سٹنٹ کی طرف جائیں گے اور پرسوں ہم سرگودا واپس, کیونکہ ذہن کے کسی کے کونے میں بھی اس طرح کی کوئی بات تھی ہی نہیں کہ یہ ہو جائے گا جو ہو چکا. تو مجھے ایسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا, مجھے, میں قریب گیا تو ان کی طبیعت ایسی تھی, کو اریٹیٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ. مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پکڑیں گے, مجھے کھینچیں گے, ایسا کریں گے, اریٹیٹ بہت زیادہ ہو رہے تھے. لیکن بجائے اس کے انہوں نے ایسا کرنے کے میرے سر پکڑ کے نا میرے ہاتھ رکھ دیا ایسے کر کے. میں پیچھے ہو گیا, میں بڑا خوش ہوا, میرے ابو نے مجھے پیار دے دیا. میں پھر پیچھے ہوا, مجھے اشارہ کیا میں نے پانی پینا ہے, میں نے پانی پلایا, پھر اشارہ کیا پھر ادھر آؤ. میں پھر پاس گیا, پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دی. ان کی ڈیتھ کے ایک دن بعد مجھے کچھ فیملی کے افراد نے بتایا, یہ میں نہیں تھا اس وقت, میں ہو سکتا ہے کہیں ہاسپٹل سے باہر ہوں. تو کچھ فیملی ممبرز ان سے پوچھنے گئے کہ ابو جی یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں, ہمیں پہچانیں. تو کہنے لگے تم لوگ نا مامون رشید ہو. تو وہ لوگ سارے جو خواتین تھی شوق ہو گئی, وہ کہنے لگی ابو جی نہیں, آپ کا نام ہارون رشید ہے, آپ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم ہیں. تو پھر چپ رہے. اچھا یہ بتائیں اب آپ کا نام کیا ہے؟ اب ہم نے تو بتا دیا. کہتے نہیں تمہیں بتا نہیں دیا, میرا نام مامون رشید ہے اور میں اقبال کالونی میں رہتا ہوں. جاتے جاتے ابو کی زبان پہ میرا نام آنا, میں اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا, ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. ابو کی زندگی کے بارے میں جتنا بولنا چاہوں میرا خیال ہے وقت کم رہ جائے گا, کیونکہ ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. میرے ابو نے پوری زندگی اصولوں پہ گزاری, کمٹمنٹ. اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس شخص کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے نا, وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور وہ مستقل مزاج خود تھے. اور ان کے اندر جیسے میں نے بتایا تعلیم کا جذبہ, پڑھنے کا, علم کا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب کو واقعہ بتایا تھا کہ تہجد کا ٹائم تھا, میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے. میں نے جا کے ابو کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی. تو مجھے کہنے لگے بیٹا ایک نصیحت کروں. میں نے کہا جی ابو 10 کریں. تو کہنے لگے زندگی کا ایک حصہ بنا لو, جب بھی صبح اٹھو منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہو جاؤ تو کوئی بھی کتاب کا 1 یا 2 صفحہ ضرور پڑھا کرو.
اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا یہ کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں، ان کتابوں کے اندر کیا ہے۔ 2 پوتے ہیں ان کے اور 2 پوتیاں ہیں۔ میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کہا کرتے تھے وہ یہ دانشور ہے، اسے کہتے تھے ہاں بھائی دانشور کا کیا حال ہے، کہتے تھے یہ ہے میرے نقش قدم پہ چلے گی، اسے ڈبل PhD کروانا، اس کا جو حاضر دماغی ہے نا یہ اپنے بالکل دادا کے اوپر ہے، اور اس کو گود میں لے کے بیٹھے رہتے تھے، فون کرنا کسی کا نہیں پوچھنا، میرا نہیں کسی گھر والوں کا، دانشور کیا کر رہی، اس کا نام دانشور رکھا، اس کو کندھے پہ کھلانا، اور اس کو اور بچوں کے ساتھ بڑا پیار، بچوں کے ساتھ اتنا پیار کہ جب ابو گاڑی میں گھر آیا کرتے تھے تو ہمارے سامنے ایک مسجد ہے عثمانیہ، فاروق صاحب جانتے ہوں گے، واپڈا گراؤنڈ کی، تو وہاں سے ٹرن ہو کے گھر آتے تھے تو وہاں روک کے دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بچہ تو نہیں کھڑا، اگر کوئی کھڑا ہوتا تھا تو انہیں نئے نئے 10 کے نوٹ رکھے ہوتے تھے، وہ نکال کے اس کو دیتے تھے بچے کو، یہ لو۔ اور ایک اور بات، ابھی میں نے پچھلے ایک رسالے میں ایک کالم لکھا تو میں نے ایک بات اس میں لکھی، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ تو ایک نئی بات تھی جو مجھے پڑھنے کو ملی، کہ عید والے دن وہاں ایک پرچون کی دکان ہے ہمارے گھر کے پاس، تو میں ان سے کوئی چیز لینے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے مامون ایک بات کرنی ہے آپ سے، میں نے کہا جی کریں، میری یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک کام کیا کرتے تھے وہ کام جاری رہے۔ میں نے کہا ابو تو بہت سارے کام کرتے تھے، آپ بتائیں کون سا کام؟ کہتے جب بھی عید والے دن وہ میری دکان کے پاس سے گزرتے تھے نا، ہارن بجاتے تھے اور مجھے پاس بلاتے تھے اور مجھے عیدی دے کے جاتے تھے، چاہے وہ 10 روپے چاہے 20 روپے، میری خواہش ہے کہ وہ سلسلہ جاری رہے۔ میں نے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور میں نے کہا یہ لیں، یہ ابو کی طرف سے۔ تو بچوں کے ساتھ پیار، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اور بات بتاؤں کہ ایک بزرگ شخص تھے، نام مجھے بھی نہیں پتا، ان کی شکل سے ابو نے میرا تعارف کروایا ہوا تھا کہ میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، نماز فجر پڑھنے کے بعد انہیں گاڑی میں بٹھاتے تھے اور راستے میں انہیں کہیں ڈراپ کر کے پھر اپنی 13 لگ جایا کرتے تھے، یہ بہت عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ابو کے بارے میں واقعات تو بہت سارے، وطن سے محبت، اقبال سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی 3 وصیتیں تھیں، جیسے ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب نے اپنی تقریر کے شروع میں بیان کیا جنازے کے متعلق، ان کی 3 وصیتیں تھیں کہ میرا جنازہ ٹائم پر ہو، نمبر 2 کہ میرے جنازے کے اوپر پاکستانی جھنڈا ہو، اور میرے کفن کے اوپر بیج ہو پاکستان کا، اور چوتھی نصیحت ایک اور بھی تھی کہ میرا جنازہ عصر کی نماز کے بعد ہو۔ تو چوتھی نصیحت تو ہم نہیں پوری کر سکے، لیکن تینوں پوری کی الحمدللہ۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ان کے کفن کے اوپر پاکستانی جھنڈا بھی رکھا، اپنے ہاتھ سے پاکستانی ایک بیج ان کے کفن پہ لگایا، اور 10 کا ٹائم جنازے کا تھا اور 10 بجے پورے جنازہ پڑھایا گیا۔ عصر کے بعد ممکن نہیں تھا کیونکہ رمضان شریف تھا، اس لیے وہ جنازہ عصر کے بعد ہم رکھ نہیں سکے۔ تو پاکستان سے محبت، اور ان کے تمام جتنے بھی آج کپڑے ہم دیکھتے ہیں نا، ان کے ہر ڈریس کے اوپر پاکستانی جھنڈا لگا ہوا، اور وہ رات کو بھی ایک بلو کلر کا شلوار قمیض اکثر پہن کے سوتے تھے تو اس کے اوپر بھی جھنڈا لگا ہوتا تھا۔ پاکستان سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور اکثر وہ ایک اشعار پڑھا کرتے تھے کہ یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تب بھی تیرے علم کو نہ گرنے دوں گا، یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تب بھی تیرے علم کو نہ گرنے دوں گا، اے پاک دھرتی میں تیرا بیٹا، میں تیری حرمت پہ کٹ مروں گا۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تمام لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔